ان میں آپس میں تضادات بھی بہت زیادہ ہیں. ایک کوئی بات کرتا ہے، دوسرا کوئی بات کرتا ہے. جیسے میں نے بات کی کہ ایک گروپ کہتا ہے جی قرآن مجید کا متن بہت مدت بعد محفوظ کیا گیا، دوسرا کہتا ہے کہ خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی یہ سارا متن محفوظ ہو چکا تھا. اور بات بھی یہی سچ ہے. بخاری کی جو حدیث ہے اس کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کو جمع کر کے مکمل کر کے جمع کر کے 2 تختیوں کی جلد بندوا کر مسجد میں رکھ کر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اور اسی کی آگے نقلیں کروائی ہیں خلفائے راشدین نے رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان کا بہت بڑی خدمت ہے. تو یہ جو میور ہے یہ لائف آف محمد میں کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی بڑی مشہور کتاب ہے اس کی، یہ لائف آف محمد. تو اس میں یہ کہتا ہے کہ حضور کے دور میں ہی قرآن مجید مکمل ہو چکا تھا اور اس کا متن محفوظ ہو چکا تھا. پھر ان کا کام ہے شک پیدا کرنا کہ جتنے بھی مسلمانوں کے مسلمات ہیں، اسٹیبلشڈ چیزیں ہیں جن کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں، ان کے بارے میں انہوں نے شک پیدا کرنا. اور شیطان کا بھی ہتھیار شک ہی ہے، یہاں سے وہ سٹارٹ لیتا ہے اور کفر تک وہ پہنچاتا ہے. اب ان کے جو شک پیدا کرنے کی دلائل ہیں وہ سنیں ذرا، کہ اتنے اعلیٰ دلائل دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دوسرا پیش کرے تو اس کے آدمی سر میں 100 جوتے مار کے ایک گرے. اب ان کے دلائل سنیں. اٹ از assumed، ہمارا خیال ہے کہ ایسے ہوا ہوگا، مے بی ہو سکتا، اٹ مے ہیو سو، پرہیپس شاید، مائٹ بی. یہ الفاظ استعمال کر کے وہ کہیں گے کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ اسلام مشکوک ہے. کوئی آدمی کسی علمی بات میں اس طرح کے لفظ استعمال کرے تو اس کا مقالہ ویسے ریجیکٹ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی تحقیق ہے. ظن، تخمین، اندازے، کیا سرائیاں، یہ ان کے دلائل ہیں. تو آپ نے ان کی جب کتاب آپ کی نظر سے گزرے تو آپ نے ذرا بھی پریشان نہیں ہونا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. حبا منصورہ جو قرآن مجید نے فرمایا نا، شیطان کی جتنی چالیں ہیں وہ اللہ پاک غبار کی طرح اڑا دیتا ہے اس کو. پھر تقلید. ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ ان میں سے تحقیق نہیں کوئی بھی کرتا. جو ان کے جو پہلے وہ جو لکھ گئے ہیں، باقی کے صرف اسی کو نقل کرتے ہیں. الفاظ دوسرے، انداز دوسرا، سٹائل دوسرا انہوں نے اختیار کر لینا اور ان کو صرف نقل کرتے ہیں. یہ جو بات ہماری ہوئی ہے یہ ابھی بات جاری رہے گی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی. اور جتنی بات آج تک ہو چکی ہے اور جو آئندہ ہوگی اس سے آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے. چاہے وہ سرمایہ دار ہوں، چاہے وہ ان کے علمی کام کرنے والے ہوں، چاہے ان کی فوج ہو. علمی حملہ بھی کرتے ہیں، مالی حملہ بھی کرتے ہیں، فوجی حملہ بھی کرتے ہیں، سیاسی حملہ بھی کرتے ہیں. یہ ساری باتیں آج کی بات سننے کے بعد آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائیں گی یہ کیا رہا ہے کہ اس کے پیچھے اس کے مالی مفادات. ان لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کا مقصد اسلام کو مشکوک کر کے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا ہے. جب وہ متنفر ہو جائیں گے تو وہ ان کا مذہب اختیار کر لیں گے. پھر ان علاقوں میں جو معدنیات ہے وہ یہ نکالیں گے. پوری دنیا میں جنگ کا جواز اور حملہ کرنے کا جو جواز ان کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں معدنیات ہیں، اور جو معدنیات ہیں وہ ساری کی ساری کہتے ہیں پوری دنیا کی ہماری ملکیت ہے. افریقہ کتنی بھوک اور ننگ ہے. ہمارے ایک دوست وہاں پر تبلیغ کرنے کے لیے گئے، 2 سال وہاں پر رہے، افریقہ میں واپس آئے تو ان سے ہم نے پوچھا وہاں کے حالات. انہوں نے بتایا کہ جب ہم کسی کو کہتے تھے کہ آؤ یار کھانا کھا لو، روٹی کھا لو، وہ کہتا یار ابھی 3 دن پہلے تو میں نے کھائی ہے. گندم کی روٹی کی انہوں نے شکل تک نہیں دیکھی. جڑیں ہیں وہاں پر کسی درخت کی، وہ نکالتے ہیں ان کو ابال کے وہ کھا لیتے ہیں. ان کے علاقے سے نکلتے ہیں ہیرے، اور 150 سال سے ہیرے یہی نکال رہے ہیں. وہ بھوکے مر رہے ہیں، وہ پانی تک وہاں پر میسر نہیں. آپ تصویریں دیکھیں افریقہ کے بچوں کی کہ بھینس جا رہی ہے یا گائے جا رہی ہے تو اس کا پیشاب پی رہے ہیں وہ پانی کی جگہ. سوکھے سڑے بالکل مر رہے ہیں وہ بھوک سے. ہیرے وہاں سے یہی نکال رہے ہیں، تیل وہاں سے یہ نکال رہے ہیں، سونا یہ نکال رہے ہیں. ان کا ایک ہی منشور ہے کہ مالی وسائل جمع کرو
पूरी दुनिया में जहाँ भी मादनियात हैं वो हमारी हैं, और उस इलाके पर हमला करने का सिर्फ एक ही जवाब काफ़ी है कि उस इलाके में मादनियात हैं। अफ़गानिस्तान में भी इसी काम के लिए आए थे, लेकिन जो अल्लाह ने उनको शिकस्त दी है, अल्लाह पाक इनको हमेशा शिकस्त देता रहे, ताकि ये जो इंसानों को कत्ल करते हैं, तंग करते हैं। 3-4 अमरीकी सदूर बुश ऑनवर्ड 23 साल के अरसे में इन्होंने 1 करोड़ 10 लाख मुसलमान कत्ल किए। 1 करोड़ 10 लाख मुसलमान कत्ल किए इन्होंने, इराक में, अफ़गानिस्तान में, शाम में, दूसरे इलाकों में। और इनकी जो रवादारी है, इनका जो महज़ब चेहरा, ये कहते हैं हम आपको तहजीब से 200 साल से जिस मुल्क पर कब्जा करते हैं, इनकी एक ही स्टेटमेंट है कि हम इस इलाके को महज़ब बनाने के लिए आए हैं। किसी आदमी ने इनकी तहजीब की शक्ल देखनी हो, गूगल पर जाएं, वहाँ पर अबू गरीब जेल लिखें, अबू गरीब प्रिजन, ग्वांतानामो प्रिजन, ग्वांतानामो कैंप, ये 2 लिख के इमेजेस पर क्लिक करें। उसके बाद आप दूसरे आदमियों को कहेंगे आपको पकड़ ले, आप देख के बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जो जुल्म इन्होंने वहां पर किया। ये वो लोग हैं जो इंसानी शक्ल में भेड़िए हैं। ये आपको इल्मी चक्कर देंगे, ये आपको माली चक्कर देंगे, ये आपको मुआशी चक्कर देंगे, ये आपको भूख से डराएंगे, ये आपको फौजी ताकत से डराएंगे, ये आपको सियासी चालबाजियों से आपको काबू करने की कोशिश करेंगे। आप आज के बाद जब भी आप मीडिया पर कोई बात सुनेंगे, अखबार पढ़ेंगे, इनकी कोई स्टेटमेंट सुनेंगे, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसके पीछे इनकी ये चाल है। यही हमारा मकसद है कि आपको हम खबरदार कर दें और हमारी जो आइंदा नस्लें हैं वो इनके तरीक़ाकार को समझ जाएं, ताकि जो उनकी यूनिवर्सिटियों में जाके पढ़ते हैं वो भी समझ जाएं कि ये बात कहाँ से कर रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।